بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کچھ شب بیدار ایسے ہیں کہ جنہیں جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ رواہ ابن ماجہ و نسائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ بھوکا رہنے سے مراد یہ ہے کہ اس نے روزہ تو رکھا اور سارا دن اس نے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، مگر بھوک پیاس برداشت کرنے کے باوجود اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے روزہ رکھا اور اس کو افطار کیا حرام مال کے ذریعے، کسی کو دھوکہ دے کے کوئی رشوت والا پیسہ لے لیا یا کوئی حرام مال یا چوری کر لی، رکھا حلال سے، افطار حرام سے کر رہا ہے۔ ویسے کسی کا پھل اٹھا کے لے آیا، کسی کی کھجوریں اٹھا کے لے کر آ گیا۔ جیسے ہماری عادت ہے کہ ریڈی والے کے پاس سے گزرتے ہیں، اس کا سیب دیکھا، سیب اٹھا کے کھانا شروع کر دیا۔ تو ایسا اس کی اجازت کے بغیر کسی چیز کو استعمال کرے گا تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ رکھا حلال مگر افطار اس نے حرام مال کے ساتھ کیا تو اسے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ یا اس نے روزہ تو رکھا لیکن سارا دن جھوٹ، غیبت، چغلی اس میں مصروف رہا، اللہ کی نافرمانی میں مصروف رہا، نمازیں نہیں پڑھ رہا۔ نماز کا نہ پڑھنا بھی تو حرام ہے نا، تو اس نے نماز نہیں پڑھی تو اسے سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ شب بیدار ایسے ہیں کہ جو رات بھر جاگتے تو ہیں لیکن انہیں اس جاگنے کے سوا بھی کچھ نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ جاگتے اس لیے ہیں کہ لوگ انہیں کہیں کہ بڑا نیک ہے، شہرت کے لیے، ریا کے لیے، دکھلاوے کے لیے وہ عبادت کرتے ہیں کہ لوگ انہیں صوفی کہیں، عابد کہیں، زاہد کہیں، تو اس فرد کو بھی سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزوں کو قیمتی بنا لیں، فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں، نماز و عبادات کی طرف متوجہ ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کی طرف، ذکر و اذکار کی طرف متوجہ ہوں، حلال کھانے کی کوشش کریں، حرام سے اجتناب کریں، اور اگر عبادت بھی ہو تو اس میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، سب اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو انشاءاللہ اس انداز میں ہمارا روزہ قیمتی بن جائے گا اور ہماری راتوں کی عبادت قیمتی بن جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم